کسی مالدار کو آدمی دیتا ہے نا کچھ، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اسے 10 گنا 20 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ سال میں 1 مرتبہ تمام رعایا سے ملاقات کرتا تھا۔ اس میں بڑے چھوٹے قریب کے بعید کے سب آتے تھے جو اس ملک میں رہتے تھے۔ بادشاہ اپنی خاص دربار میں بیٹھا رہتا تھا، لوگ آتے، السلام علیکم، خیریت، طبیعت ٹھیک ہے، آپ کا کیا نام ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسرا آیا تو جب لوگ بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ ہدیہ بھی پیش کرنا ہوتا ہے۔ کوئی شیر لے کے جاتا ہے، کوئی ہاتھی، کوئی ہرن، کوئی سونا، کوئی چاندی۔ پھر بادشاہ اس کے بدلے میں اخیر میں سب کو بلا کر انعامات دیتے تھے۔ بادشاہ کا انعام بادشاہ کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی مسکین جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کو بھی شوق ہوا کہ چلو بادشاہ سلامت سے ملنا تو چاہیے، ہمارے ملک کا بادشاہ ہے اور آج کا دن اس نے ہماری ملاقات کے لیے رکھا ہے۔ تو پھر خیال ہوا کہ بادشاہ سلامت کی شاہ نشان کوئی چیز تو لے جاؤ۔ تو اس کے پاس کیا تھا؟ غریب کے پاس اس سوچ بچار میں اس کی نظر پڑ گئی کہ ایک چشمہ ہے، اس کا پانی پہاڑ سے ٹپک رہا ہے، نیچے بہترین سبززار اگا ہے، ہرا قالین بچھا ہوا ہے ہری گھاس کا، اور پانی اس کی وجہ سے ہرا بھرا نظر آتا ہے۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ سلامت یہاں تو نہیں آیا ہوگا، اور یہ اتنا خوبصورت لذیذ پانی بھی اس نے نہیں پیا ہوگا۔ قمہار سے ایک مٹکا لے لیا، مٹی کا، اور اس کو اچھی طرح دھو دھا کے اور اس شیرین پانی سے بھر دیا، اور سر پر منجیلے لگا کے اس کے اوپر رکھا، اور جب لوگ لائن میں کھڑے تھے یہ بھی چلا گیا۔ لوگوں نے سمجھا بادشاہ کے اہلکاروں نے کہ کوئی شہد لایا ہوگا، اصل گھی ہوگا گائے کا، اور کوئی نعمت ہوگی۔ جب بادشاہ کے پاس پیش ہوا، بادشاہ نے کہا کیا لایا ہو؟ کہنے لگا میں آ رہا تھا تو میں نے بہت نظر ڈالی، میری بساط میں آپ کی شہ نشان کوئی چیز نہیں تھی، پھر میں نے دیکھا کہ یہ شاندار چشمے کا پانی ہری بھری گھاس پر گر رہا ہے اور بہت پیارا اور خوبصورت اور لذیذ پانی ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں پیا ہوگا، میں مٹکا بھر کے لایا۔ بادشاہ رحم دل تھا اور قدردان تھا، اس نے کہا اوہو کتنا مخلص آدمی ہے، کتنے دور سے یہ مٹکے میں پانی بھر کے میرے لیے لایا ہے۔ تو بادشاہ نے سب ہدایا کا کہا نیچے رکھو، لیکن اس کے مٹکے کا کہا کہ یہ تخت کے اوپر رکھو، اور وزیر کو کہا کٹورا بھر کے جام بھر کے ابھی پلاؤ۔ سب دنیا کے سامنے بادشاہ نے اس کا پانی پیا، اور اس کے بعد کہا کہ بہت اچھا پانی ہے، وہ بہت پیارا ہے، بہت لذیذ پانی ہے، بڑی نعمت لایا ہو۔ جب سب لوگوں کو واپس یہ انعامات ملتے تھے، کسی کو 20,000، کسی کو 40,000، کسی کو لاکھ، جو بادشاہ کا دستور تھا، جب اس کا نمبر آیا بادشاہ نے کہا مٹکے کو سونے سے بھر کے دو۔ وزیر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بادشاہ سلامت مٹکے میں بہت سونا آتا ہے، کہا بس جیسے کہا گیا تعمیل کر لو۔ وزیر مجبور ہوئے، انہوں نے مٹکا سونے سے بھر کے اور اس ملنگ کو دے دیا۔ ملنگ جب باہر نکلا تو مٹکے سے سونا نکال کے لوگوں میں بانٹ رہا ہے، اور شعر پڑھتا ہے وَكَانَ يَرْقُصُ يَجُودُ عَلَيْنَا الْمُخَيِّرُونَ بِمَالِهِ، زیادہ یجود کے معنی خرچ کرنا، سخاوت کرنا۔
یجود علینا المخیرون بمالہ، مالدار لوگ مخیر مالدار کو کہتے ہیں، مال کی سخاوت ہم پر کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ بِمَالِ الْمُخَيِّرِينَ نَجُودُ، اور ہم بھی مالداروں کا مال بہترین طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ وزیر نے دیکھا، بڑا خفا ہوا، بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ آدمی تو دیوانہ نکلا، پاگل ہے، سارا سونا بانٹ دیا۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ جب واپس بلایا، کہا کیوں بانٹتے ہو؟ کہ صرف بانٹتا نہیں ہو، ایک شعر بھی پڑھتا ہو۔ جب شعر پڑھ کے سنایا، بادشاہ نے کہا یہ تو ولی کامل ہے، یہ مٹکا 10 دفعہ سونے سے بھر کے اس کو دو کہ خرچ کرے تب بھی ختم نہ ہو جائے۔ اب جب ملنگ باہر نکلا تو کہنے لگا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 عطا فرمائے گا۔ دین پر خرچ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن دین کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اکراہ کرہ یکرہ کے معنی ہے ناپسند کرنا، اکرہ یکرہ کے معنی ہے کسی کو ناپسند کر کے یا ناپسندیدہ کام کے لیے مجبور کرنا۔ مکرہ مجبور کرنے والا، اور مکرہ جس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ ہدایہ میں ہے طلاق المکرہ یقع، مجبوری کی طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ مفسرین نے یہاں بڑے واقعات نقل کیے ہیں، لیکن حاصل یہ ہے کہ کسی کو تلوار رکھ کے یا گولی چلا کر اسلام کی طرف نہیں بلایا جاتا، لیکن اسلام کے لیے اسلام پر گولی چلانے والے کو مجبور کیا جائے گا اور اس کو مارا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہ جرم کر لیں، ان کو بھی مجبور کیا جائے گا۔ زانی کو زنا کی سزا، چور کو چوری کی سزا، تہمت تراش کو تہمت کی سزا، شرابی کو شراب کی سزا، قاتل کو قتل کی سزا اسلام دیتا ہے۔ وہ لا اکراہ فی الدین کے عین مطابق ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، خوب واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ رشد ایمان اور دینی اقتدار، غی کفر اور بدعملی۔ رشدہ کے معنی ہے اچھا ہونا، نیک آدمی۔ الیس منکم رجل الرشید انک انت الحلیم الرشید۔ اور وما امر فرعون برشید، فرعون اچھا آدمی نہیں تھا۔ اور غوی یغوا اور غوا یغوی کے معنی آتے ہیں کسی کو تنگ کرنا، چھیڑنا۔ تو اسلام امن ہے اور سکون ہے، اور کفر چھیڑ خانی ہے اور ضد و عناد ہے۔